السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے، خیر مقدم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کی اس پاکیزہ اور مبارک مجلس میں۔ آج ایک بار پھر ہم اپنے مہمان شیخ کفایت اللہ سنابلی صاحب کے ساتھ حاضر ہیں ایک اہم سوال لے کر۔ سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت کی گواہی میں فرق کیوں ہے؟ اسلام نے یہ فرق کیوں رکھا ہے؟ وہ وجہ کیا ہے؟ شیخ موجود ہیں، آئیے شیخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، جیسا کہ سوال آپ نے سنا کہ مرد اور عورت کی گواہی میں یہ فرق کیوں ہے، مطلب برابری کیوں نہیں رکھی گئی؟ دیکھیے، اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے قرآن میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کی گواہی لی جائے گی، وہیں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا جواب دے دیا ہے تو اب ہمیں کسی اور جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ جس اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کی گواہی ہونی چاہیے، اس اللہ نے یہ بھی کلیئر کر دیا نا کیوں۔ تو اللہ نے کہا کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک سے کوئی چوک ہو جائے، بھول جائے، تو دوسری یاد دلا دے۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں میں اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ کسی چیز کو بھلا دیا جائے۔ اب اس کی کوئی بھی وجہ ہو، اس پر ہم دنیا بھر کی بحث کر لیں، لیکن رزلٹ یہی ہے کہ عورتوں کے اندر اس بات کے چانسز زیادہ ہیں کہ کوئی چیز ان کی نظر سے اوجھل ہو جائے، صحیح سے اس کو کیچ نہ کریں۔ اس لیے نہیں کہ عورت کوئی چیز سمجھ نہیں سکتی ہے یا اس کے پاس عقل نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دیکھیے مرد کی ذمہ داری الگ ہے، عورت کی ذمہ داری الگ ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ایک چیز کا فرق سمجھ لیں کہ یہ جو معاملہ ہے شہادت کے بارے میں، خبر کے بارے میں نہیں۔ اگر کوئی خبر ہے، عورت اس کو نقل کر رہی ہے، مرد نقل کر رہا ہے، وہ برابر ہے۔ لیکن شہادت یعنی کسی کیس میں کھڑے ہو کر یہ بولنا کہ یہ بات ایسی ہوئی ہے، کوئی کیس ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہاں پہ عورت آ کے بیان دے جس پر سامنے والے کو فیصلہ کرنا ہے، تو اس کیس میں کہا گیا ہے کہ اگر عورت آ کے بیان دیتی ہے تو اس کے سپورٹ میں ایک اور عورت کا بیان ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ایک اگر بھولتی ہے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عورت بھول سکتی ہے۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے نا کہ عورت کا زیادہ تر تعلق دھیان گھریلو معاملات میں ہوتا ہے اور اس طرح کے معاملات میں ہوتا نہیں ہے، یا زیادہ تر توجہ اس کی بچوں کی تربیت یا اس کا جو اپنا کام ہے اس میں ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے چوک ہو سکتی ہے، زیادہ دھیان نہ دے۔ لیکن 2 عورتیں اگر بول دیتی ہیں تو بات مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فطری طور پر پوری انسانیت کی ہسٹری آپ دیکھیں تو پیدائشی اعتبار سے بھی ایک مرد کا دماغ جس طرح کام کرتا ہے، عورت کے دماغ اس طرح کام نہیں کرتا ہے۔ ہاں، انفرادی طور پر ایک مرد کے بالمقابل کوئی ایک عورت آگے ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے نہیں۔ یہ پوری ہسٹری آپ دیکھیں انسانوں کی، یعنی جب سے دنیا بنی ہے آج تک جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، بڑی بڑی ایجادات، ایک سے ایک چیز بنی، ایک سے ایک چیز بنائی گئی، یہ سب مردوں کا کیا ہوا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح اگر اسلامی اعتبار سے آپ دیکھیں تو قرآن اور حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ علمی جو کام ہوا ہے وہ مردوں کی طرف سے ہوا ہے۔ بلکہ آج وہ لوگ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ مرد عورت برابر ہے، ان کے ملک میں جا کے آپ دیکھ لیں کہ جو کارکردگی مردوں کی ہے وہ عورتوں کی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے اور صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، پریکٹیکل ہمارے سامنے دکھ رہا ہے، رزلٹ ہمارے سامنے دکھ رہا ہے کہ جو کارنامے مرد حضرات کے ہیں عقل کے اعتبار سے وہ خواتین کے نہیں ہیں۔ اچھا، اب بعض لوگ کچھ 1-2 مثالیں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو کلاس میں لڑکی فرسٹ آ گئی، لڑکے فیل ہو گئے۔ یہ اصل میں تب ہوتا ہے جب لڑکے اپنی ذمہ داریاں نہ نبھائیں، یعنی اس میں دماغ نہ لگائیں، اور عورت اس میں زیادہ محنت کر دے تو وہ اس سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ یہ تو مردوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کھانا بنانے کا مسئلہ ہے، یہ عورت کا کام ہے، مرد کا کام نہیں۔ لیکن کبھی کبھی مرد بہت زیادہ محنت کر کے سیکھ لے تو عورت سے بہتر بنا سکتا ہے۔ بلکہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں آپ دیکھیں مرد ہی کھانا بناتے ہیں، عورتیں نہیں بناتی، کیونکہ وہ اسپیشلسٹ ہوتے، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اس میں وہ وقت صرف کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ اگر کوئی کسی چیز میں وقت لگائے گا اسپیشلسٹ ہو جاتا ہے، تو اس کا اسپیشلسٹ ہو جائے گا۔ صحیح سے۔ تو عام طور سے جو
مرد کا دماغ کام کرتا ہے، جس طرح سے بیدار رہتا ہے، ہر چیزیں کیچ کرتا ہے، اس طرح سے ایک عورت کا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ تو یعنی خلاصہ یہی ہے کہ عورت تھوڑا سا کمزور واقع ہوئی ہے مرد کے بالمقابل۔ کمزور بھی واقع ہوئی ہے، اور یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ توجہ کتنی رہتی ہے۔ ایک مرد جب کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ اس کا دماغ بھی تیز کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی توجہ بھی رہتی ہے، اس کے اندر ضبط کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ایک عورت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دماغ کے اعتبار سے کمزور بھی ہے مرد کے مقابلے میں، اس کے علاوہ وہ بہت ساری چیزوں پر اس کی اتنی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک کمی ہے یا نہیں؟ اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ یہ فطری بات ہے کہ عقل کے اعتبار سے عورت کی عقل کا وہ معاملہ نہیں ہے جو مرد کی عقل کا۔ اور صرف عقل کی بات آپ کیوں کرتے ہیں؟ جسم کا مقابلہ کر کے دیکھ لیں، ایک آدمی کو کھڑا کریں، ایک عورت کو کھڑا کریں، کسی بھی طرح سے، یعنی مجموعی اعتبار سے، کیا دنیا یہ کہہ سکتی ہے کہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے، جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے ایک مرد کے بازوؤں میں جو دم ہے، جو طاقت ہے، وہ عورت کے بازو میں بھی ہے؟ ایک مرد کا جسم جس طرح سے پاورفل ہے اور جس طرح سے وزن برداشت کر سکتا ہے اور بہت ساری مصیبتوں کو جھیل سکتا ہے، کیا عورت جھیل سکتی ہے؟ نہیں، اس فرق کو تسلیم کیا جائے گا۔ تو جب جسمانی طور پہ فرق ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، مان رہی ہے، تو جسم کا ایک پارٹ ہے عقل، اس میں اگر فرق ہو گیا تو اس میں چونکنے والی بات کیا ہے؟ تو فرق ہے، جس کو یہ مسلمہ حقیقت ہے، اور دوسری صلاحیتیں ان کو دی گئی ہیں۔ اور آج میڈیکل سائنس نے بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے کہ مرد کا جو دماغ ہے عورت کے دونوں برابر ہوتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو ایسی ریسرچ اور ایسی تحقیق پیش کرتے ہیں کہ باقاعدہ آج کے جو ماہرین ہیں وہ بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ دونوں کی عقل برابر نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو یعنی عورت اگر یہاں کمزور واقع ہوئی ہے تو دوسری بہت سی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دے رکھی ہیں جو مردوں کو نہیں ہے۔ بے شک اس کا جو دائرۂ کار ہے، اس کے دائرۂ کار میں جو اس کو صلاحیت ملی، مثال کے طور پر بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہے۔ اب عورت جس ڈھنگ سے بچوں کو پال سکتی ہے، مرد اس ڈھنگ سے بچوں کو نہیں پال سکتا۔ اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا تمہاری ماں۔ کافر کون؟ کہا تمہاری ماں۔ کافر کون؟ کہا تمہاری ماں۔ کافر کون؟ کہا تمہارا باپ۔ کیونکہ اس بچی کے پیچھے جتنی محنت ماں کی ہے، اس کے پالنے پوسنے پیار محبت دینے میں باپ کی اتنی محنت نہیں ہے۔ تو وہ اس عورت کا میدان ہے، اس میدان میں عورت کا مقابلہ مرد نہیں کر سکتا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے اس موضوع کے حوالے سے شیخ نے وضاحت ہمارے سامنے رکھی۔ ہم امید کرتے ہیں یہ باتیں آپ کو بے حد پسند آ رہی ہوں گی۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے میں ضرور حصہ لیجئے۔ آپ سبھی کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے سوال کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔